کہ دیکھو آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر یوں خوشیوں کا ماحول منا کر اور خوشیوں کا ماحول سجا کر سنی اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ حقیقت میں وہ عاشق رسول نہیں ہے کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پر جو اعتراض اٹھائے جاتے ہیں ان سے متعلق گفتگو کی جائے، لیکن جب حضور موجود ہے تو انشاءاللہ ساری گفتگو وہی فرمائیں گے۔ بس حضور کا حکم ہے تو میں بھی چند منٹ کے لیے اس امید پر کچھ باتیں آپ سے عرض کروں کہ یہ گفتگو میری لیے نجات کا سبب اور مغفرت کا سبب بنا دیا جائے۔ جب پوری دنیا کا مسلمان آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا انعقاد کرتا ہے، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر محافل منعقد کی جاتی ہیں، خوشیوں کے ماحول میں مرحبا کے نعرے بلند کیے جاتے ہیں، تو ایسے میں ایک بھوندا اعتراض سوشل میڈیا کے ذریعے سے مسلمانوں کے درمیان میں یہ پیدا کیا جاتا ہے کہ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی تاریخ یہ 12 ربیع الاول ہے۔ حالانکہ اس پر علماء محققین کے مختلف اقوال موجود ہیں، لیکن اس طرف نہ جاتے ہوئے بالفرض یہ مان لیا جائے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارکہ کی جو تاریخ ہے وہ 12 ربیع الاول ہے، تو اعتراض ان کا یہ بنتا ہے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی یہ سنی لوگ خوشی مناتے ہیں؟ اور پھر مثال دے کر یہ کہا جاتا ہے کہ کیا کسی کے گھر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس انتقال کی تاریخ میں خوشیوں کا ماحول منعقد کیا جاتا ہے، ایک دوسرے کو مبارکبادیاں پیش کی جاتی ہیں، جھنڈے لہرائے جاتے ہیں، مصافحہ معانقہ ہوتا ہے، لنگر تقسیم کیے جاتے ہیں، روشنی کے قمقموں سے گلیاں سجائی جاتی ہیں۔ اس طریقے سے مختلف وسوسے مسلمانوں کے درمیان میں پیدا کیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ دیکھو آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر یوں خوشیوں کا ماحول منا کر اور خوشیوں کا ماحول سجا کر سنی اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ حقیقت میں وہ عاشق رسول نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں پر رک کر میں عرض کرتا چلوں کہ یقیناً بات تو بڑی سچی ہے کہ کسی دن کسی کے گھر میں انتقال ہو جائے تو اس دن گلیاں سجائی نہیں جاتی، جب کوئی مر جائے تو جھنڈے لہرائے نہیں جاتے، جب کوئی مر جائے تو روشنی کے قمقمے لٹکائے نہیں جاتے، جب کوئی مر جائے تو مبارکبادیاں نہیں دی جاتی، جب کوئی مر جائے تو خوشیوں کا ماحول منعقد نہیں کیا جاتا۔ ہاں یہ سب کچھ اس وقت کیا جاتا ہے جب کوئی مرنے والا مر جائے، لیکن اللہ کی عزت کی قسم میرا محمد کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک کی زندہ رہے گا۔ تو جو نبی زندہ ہے اس کا وصال نہیں جشن میلاد منایا جاتا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، طٰہٰ کی آمد، یاسی کی آمد، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جن لوگوں نے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل نہیں کی، یقیناً وہ ٹھوکر کھا گئے اور حضور کی ذات کو سمجھنے میں اور پہچاننے میں غلطی کر بیٹھے، اس لیے کہ اللہ کا وہ نبی ہوتا ہی نہیں ہے کہ جو مر کے فنا ہو جائے۔ اللہ کا نبی جو ہوتا ہے اس کی بڑی بڑی شانوں میں ایک بڑی شان یہ ہے کہ وہ جب تک زمین کے اوپر رہتا گئے تب بھی زندہ رہتا گئے، اور جب زمین کے اندر چلا جائے تب بھی زندہ رہتا گئے۔ اب آپ کہیں گے یہ مولانا نے جذباتی بیان تو کر دیا،
کہ نبی زندہ ہے، نبی زندہ ہے، کیا اس کی کوئی دلیل بھی ہے؟ ہاں، آئے خود اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلے اور پوچھے کہ اسلام کی تعلیمات انبیاء کے حوالے سے کیا ہے؟ بعد وصال انبیاء کے حیات کے بارے میں، نبیوں کی زندگی کے بارے میں، اسلام اور پیغمبر اسلام کے اصول کیا ہے؟ تو آپ کو پتا چلے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا انما حرم علی الارض ان تأکل الاجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ حضور فرماتے ہیں اللہ کا جو نبی ہوتا ہے اس سے متعلق اللہ نے زمین کو حکم دے دیا کہ اے زمین، نبیوں کے جسموں کو کھانا تجھ پر حرام ہے۔ جو اللہ کا نبی ہے وہ وصال کے بعد بھی زندہ رہتا ہے، اسے روزی دی جاتی ہے۔ اللہ اللہ، آپ کہیں گے یہ کیسی بات ہے؟ وہ زمین جو بڑے بڑے پہلوانوں کی ہڈیوں کا سرما بنا دیتی ہے، وہ زمین جو بڑے بڑے طاقتوروں کو، جو بڑے بڑے صاحب قوت کو مٹی میں ملا کر رکھ دیتی ہے، پھر بھلا نبیوں کا جسم اس زمین کے اندر کیسے سلامت رہے گا؟ پھر بھلا انبیاء اس زمین کے اندر کیسے حیات رہے گے؟ تو میں عرض کرتا چلوں، ہاں ہاں، یہ وہ زمین ہے جو پہلوانوں کی ہڈیوں کا سرما بناتی ہے، یہ وہ زمین ہے جو طاقتوروں کو چکنا چور کر دیتی ہے۔ لیکن آپ غور کریں، جب اسی زمین میں ایک کسان بیج ڈالتا ہے، ایک دانہ بوتا ہے، تو وہ زمین جو بڑے بڑے سرماؤں کی ہڈیوں کو پگھال کر رکھتی ہے، وہی زمین اس بیج کی حفاظت کرتی ہے، اور چند دنوں کے اندر وہ بیج کوپل کی شکل میں اگ جاتا ہے۔ تو وہ زمین جو پہلوانوں کو نہ چھوڑے لیکن حکم ربی سے ایک بیج کو پالتی ہے اور کوپل کی شکل میں اگاتی ہے، تو جس رب کے حکم سے زمین کے اندر دانا سلامت رہتا ہے، اسی خدا کے حکم سے، جس خدا کے حکم سے زمین کے اندر دانا سلامت رہتا ہے، اسی خدا کے حکم سے زمین کے اندر انبیاء کے جسم بھی سلامت رہتے ہیں۔ تو نبی زندہ ہے، اور جب نبی زندہ ہے تو ہم ان کا میلاد منائیں گے، ہم ان کی آمد کے نغمے سنائیں گے۔ باتیں بہت زیادہ، لیکن حضور والا مرتبت موجود ہے تو زیادہ گفتگو یقیناً یہ بے ادبی سے خالی نہ ہوگی، لہٰذا میں اسی پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اس امید پر کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخری دم تک اور ہماری نسلوں کو صبح قیامت تک کے حضور کی میلاد منانے والا بن کر جینے اور اسی کیفیت میں مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ العظیم وہو التواب الرحیم۔ السلام علیکم۔